السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑی اچھی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ تمامی حضرات سماعت کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ آپ سنیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں وہ طاقت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنی دنیا کی پیغامات کو پہنچاتے تھے، بتاتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مولا سے بات کرنے کو جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک خاتون ملی جو بڑا زور و قطار رو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس خاتون سے رونے کے سبب پوچھتے ہیں کہ اے خاتون، تم کس لیے رو رہی ہو؟ وہ خاتون کہنے لگی، یا موسیٰ علیہ السلام، آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ یا موسیٰ علیہ السلام، میری شادی کی کئی سال ہو گئے لیکن آج تک کوئی اولاد اللہ رب العزت نے عطا نہیں کیا۔ اس وجہ سے مجھے لوگ بعض کہتے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام، آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ذرا مولا سے میرے بارے میں پوچھے کہ میری قسمت میں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ یا موسیٰ علیہ السلام، آپ مولا سے ایک مرتبہ میرے بارے میں پوچھے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے عرض کرتے، یا مولا، میں راستے میں جب آ رہا تھا تو ایک خاتون زور و قطار رو رہی تھی، میں نے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میرے شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن آج تک کوئی اولاد نصیب نہیں ہوا، ذرا آپ میرے بارے میں اللہ رب العزت سے پوچھے۔ وہ خاتون کہنے لگی مولا کہ ذرا اللہ رب العزت سے پوچھے کہ میرے قسمت میں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اس عورت کے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے بغیر ایک پتا دنیا میں نہیں ہل سکتا۔ آپ یہ جان لیں کہ اللہ چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے، اللہ جسے چاہے امیر بنا دے، اللہ جسے چاہے غریب بنا دے، اللہ جسے چاہے عزت دلوا دے، ذلت دلوا دے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ ادھر خاتون کی قسمت میں مولا نے کوئی اولاد لکھا ہی نہیں تھا۔ اب خاتون پوری زندگی اپنی عمر گزار دیتی پھر بھی ایک اولاد نصیب نہیں ہوتا، کئی سالوں تک اولاد نصیب نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا سے، مولا کی بارگاہ مولا سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اس خاتون کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں، اب کچھ دنوں بعد ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے قریبی بندے اس خاتون کے دروازے سے گزرتے۔ ایک درویش کی گزر اس خاتون کے دروازے سے ہوتی ہے، جس خاتون کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھا۔ درویش گزرتا گزرتا یہ صدا دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے اس بھوکے کو کھانا کھلانے والا، جو جتنا روٹی کھلائے گا اللہ اتنا ہی اسے بیٹا دے گا، جو جتنا روٹی کھلائے گا اللہ اسے اتنا ہی اولاد نصیب کرے گا۔ اتنا سننا ہوا کہ خاتون آئی اور آواز دینے کی سبب پوچھی۔ بزرگ انسان درویش نے جواب دیا، اے خاتون، تو مجھے روٹی کھلا، اللہ تجھے جتنا تو روٹی کھلائے گی اللہ رب العزت تجھے اتنا ہی اولاد نصیب کرے گا، اتنا ہی اولاد تجھے دے گا۔ اتنا سننا ہوا، خاتون گئی، 4 روٹی بنائی، سبزی بنائی، اس درویش کے سامنے پروسی اور درویش کے سامنے رکھ دی۔ درویش کھاتا کھانا اور کھا کر کے مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، بزرگوں کی دعاؤں سے اس خاتون کو اللہ رب العزت نے 4 اولاد نصیب فرمائی، 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ کچھ دن بعد جب یہ سب کچھ وقت گزر گیا، کچھ دنوں بعد موسیٰ علیہ السلام اسی گلی سے گزرتے جس گلی میں خاتون زور و قطار رو رہی تھی۔ دیکھتے کیا ہے کہ اس خاتون کے دروازے پر 4 بچے کھیل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، اے خاتون، یہ اولاد کس کے ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام، یہ 4 اولاد میرے ہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مرضی سے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اتنا سننا ہوا، موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو جاتے کوہ طور پر مولا سے پوچھتے، اے میرے مولا، اس خاتون کی قسمت میں تو کوئی اولاد نہیں تھا لیکن آج میں اس کے دروازے پر 4 بچے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے، غیب سے آواز آتی، اے موسیٰ علیہ السلام،
ایک چاقو لے لو اور ایک کٹورا لے لو اور جاؤ انسانی گوشت سے اس کٹورے کو بھر لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ہاتھ میں کٹورا دوسرے ہاتھ میں چاقو لے لیتے، اعلان کرنے لگتے، ہے کوئی انسان کہ مولا کے لیے اپنے جسم کے گوشت سے اس کٹورے کو بھر دے، مگر کوئی گوشت اپنے جسم کا دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہر شخص نے منع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھومتے رہے، در بدر جاتے رہے، مگر کوئی انسان گوشت دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر اسی درویش سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، جس درویش کی دعا بارگاہ مولا میں قبول ہوئی، اور اس خاتون کی قسمت میں اللہ رب العزت نے 4 اولاد نصیب کیے۔ درویش پوچھنے لگے، یا موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں گھوم رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کیے، اے اللہ کے پیارے بندے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس کٹورے کو انسانی گوشت سے بھر لاؤ۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس کٹورے کو انسانی گوشت سے بھر لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا ہوا کہ وہ اللہ کے محبوب بندے درویش نے پوچھا کہ کس جگہ کا گوشت اللہ نے مانگا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو نہیں فرمایا کہ کدھر کا لاؤ، لیکن انسانی گوشت لے کر آؤ۔ جیسے اتنا کہنا ہوا کہ وہ اللہ کے محبوب بندہ، وہ اللہ کے قریب بندہ اپنے ہاتھ میں چاقو لیتا اور دوسرے ہاتھ میں کٹورا، اور جسم کے ہر پاک حصے سے جگہ کے گوشت کو کاٹ کر کٹورے کو پر کر دیا، کٹورے کو بھر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام خوش ہو جاتے اور جاتے بارگاہ مولا میں کوہ طور پر عرض کرتے، اے مولا میں تو تیرے لیے انسانی گوشت لے کر آیا ہوں، یہ تمہارا حکم جو تم نے حکم دیا تھا مولا، میں حکم کا تعمیر بجا لایا۔ اتنا کہنا ہوتا، غیب سے آواز آتی، اے موسیٰ گوشت لے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو جاتے، کہتے مولا میں گوشت لے آیا۔ اتنا کہنا ہوتا، غیب سے آواز آتی، کیا آواز آتی؟ غیب سے آواز آتی، اے موسیٰ گوشت کس نے دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے، اے مولا میں تو پوری دنیا میں گھومتا رہا، پر اپنے جسم کے گوشت کو کاٹ کر کوئی تیرا بندہ تیار نہیں ہوا کہ میں مولا کے نام پر کٹورے کو بھر دوں، لیکن ایک بندہ ملا جو جیسے سنا کہ مولا نے گوشت مانگا ہے، وہ اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت کو کاٹ کر اس کٹورے کو پر کر دیا۔ جیسے اتنا کہنا ہوا، غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اسی بندے کے کہنے پر اس خاتون کی قسمت میں 4 اولاد نصیب فرمائی ہے، اس لیے کیونکہ جو انسان میرے لیے اپنی عزت کو عزت نہ سمجھے، میرے لیے اپنے تکلیف کو تکلیف نہ سمجھے، میرے لیے اپنے درد کو درد نہ سمجھے، تو میں اس کی زبان کیسے خالی جانے دیتا؟ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولی کی زبان ان کی نہیں بلکہ خدا کی زبان ہوتی ہے، ولی کی آنکھیں ان کی نہیں بلکہ خدا کی آنکھیں ہوا کرتی ہے، ولی کے ہاتھ جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے وہ ہاتھ ان کا نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آپ اہل بیت سے محبت کرے، عشق کرے، اپنے نبی سے پیار کرے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں